بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ وہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور وہ کان وہ جو سنتے ہیں، اور چونکہ آج صرف میں بات جو ہے یہ جواب دوں گا یا کوشچن آپ کا آئے گا صرف اور صرف ریلوے، اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ادارہ آپ کے لیے اور میرے لیے انتہائی عظیم ہے۔ اس ادارے کو ٹھیک کرنا، نئے اس کی جو ہائٹ ہے اس کے اوپر لے کے جانا، جہاں پہ ہمارے آفیسر جو ہیں وہ بھی خوش ہوں، ٹرینڈ ہوں، اسکلفل ہوں، رسپانسبل ہوں، اور پھر جتنا بھی آپ کا ریلوے سے متعلق ہے، ٹاپ کی میری پریارٹی ہے سیفٹی۔ اس کے بعد ہے کہ اس کو نقصان کو کس طرح کم کریں، اس لیے کہ اگر پچھلے 5 مہینے کا ہے تو تقریباً ہمارا 17 ارب کا نقصان ہے، اور یہ نقصان آج سے نہیں، یہ 40-45 سال سے چلے آ رہا ہے، 50 سال سے چلے آ رہا ہے، 71 سے چلے آ رہا ہے۔ ہم پیسے لے رہے ہیں، پروجیکٹ بنا رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا ادارہ ملک پاکستان کو واپس کچھ نہیں کر رہا، بلکہ دیمک کی طرح جو ہے وہ پیسہ لے رہا ہے۔ اس لیے ایک بزنس پلان کے مطابق، جس طرح میں نے جب ٹیک اوور کیا، میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے ساتھ بیٹھا، دوسرے جو میرے کولیگز ہیں ان کو جو ہے میں نے یہ بات شیئر کی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ریلوے کو ہمیں اوپر اٹھانے کے لیے ہر وہ کام ریلوے کے اندر جو ہے جو نہیں کر سکتا، وہ دیانتداری سے کہوں گا کہ یہ نہیں کر سکتا۔ میں ریلوے کے اندر ہسپتال نہیں چلا سکتا، لیکن میرا کوئی دوسرا بھائی یا بہن جو ہے زبردست اسی بلڈنگ کو، اسی ڈاکٹرز کو، اسی ہیلتھ ورکر کو بہتر طور پہ چلا سکتا ہے، جہاں سے میرے ریلوے کا افسر اور میرے ریلوے کا مزدور جو ہے وہ بہتر طور پہ صحت کے لحاظ سے مستفید ہوگا۔ میں کالج نہیں چلا سکتا، میں کہتا ایک ہوں، آپ کرتے دوسرا ہے۔ مہربانی کر کے میڈیا سیاق و سباق سے باہر نہ کرے۔ ریلوے کا کام کالج اور اسکول چلانا نہیں ہے، نہ ہماری ایکسپرٹی ہے۔ ہم اگر ریلوے چلا لیں تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے یہ اسکول جو ہے آؤٹ سورس کریں گے۔ روٹی تقسیم کرنا، روٹی پکانا، یہ ڈائننگ کا کال ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر طور پہ تاکہ دوسری بہتر سروس جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر سکیں۔ اس لیے ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ میں پہنچ رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ پورا ویک، اگلا ویک جو ہے میں بیٹھ کے مختلف چیزیں جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، KCR-1 دیکھا ہے، سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے، KCR-2 جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، ایک ایک جگہ ایک ایک پھاٹک دیکھا ہے کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ پھر اپنے ایکسپرٹ کی ٹیم جو میرے رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم کام کریں گے۔ نقصان کس طرح کم کریں گے؟ بڑا آسان ہے۔ کوئی بھی بزنس مین یہاں پہ ہو، اس سے پوچھیں کہ جب ایک بینک کرپٹ کمپنی انسٹیٹیوشن لیتا ہے، اور یہی ہمارا ڈیلیما رہا ہے کہ 1.3 ٹریلین روپیہ ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائز میں ہر سال یہ غریب ملک ضائع کر رہا ہے، جس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں، اور اس کے علاوہ اور ہم قرضہ لے رہے ہیں، PSDP میں نئے نئے پروجیکٹ بنا رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہر وہ چیز جہاں پر نقصان ہے، سب سے پہلے میری پریارٹی یہ ہے کہ اس کو میں بند کروں گا، نقصان کو کم کروں گا یا ختم کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریونیو میں میرا فوکس ہے کہ فریٹ کے اوپر جو ہے میں انشاءاللہ تعالی کانسنٹریٹ کروں۔ اب آپ کہیں گے کہ سارے وزراء پہلے بھی آئے اور کہتے رہے، مجھ سے وہ زیادہ قابل تھے، اچھے تھے، لیکن اس وقت دیکھیں بہت ساری چیزیں ہماری کم ہیں۔ ہمارا فریٹ ویگن کم ہے، ہماری جتنی بھی ٹریولنگ کے کوچز ہیں کم ہیں، ٹریک ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے۔
اس لیے میرا فوکس سب سے بڑا یہ ہے کہ فریٹ اس وقت تقریباً 11 بلین سال کا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اماؤنٹ تقریباً 11 بلین روپیہ سال کا دے رہا ہے. اب میں کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ چند مہینے کے اندر اس کو ہم 22 ارب کے اوپر جو ہے پہنچائیں گے، ڈبل کریں گے. اگر ڈبل نہیں کریں گے، سیاق و سباق کو وعدہ کرنا چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ ملک کی امانت ہے میری باتیں. تو اس کا حشر سٹیل مل کی طرح ہوگا. اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہی رولنگ سٹاک نئی تو بڑا انشاءاللہ تعالی بڑا لمبا چوڑا پروگرام ہے. یہی رولنگ سٹاک، یہی ویگن، یہی لوگ، یہی کوچز اور یہی آفیسر انشاءاللہ میں آپ کو خدا کے فضل سے ڈبل کر کے بتاؤں گا. اس لیے کہ اگر فریٹ نہیں کر سکتا تو پھر میں ریلوے کو نہیں چلا سکتا. ہم نے ساری چیزیں جو ہے میں نے چیک کر لی ہیں. ایک ایک دفتر کو، ایک اپنے فاٹک کو میں جا رہا ہوں کہ کیا ٹربل ہے، کس طریقے سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جتنی آپ کی کچی آبادیاں یہاں پہ ہیں، جہاں پہ میرے مزدور اس وقت میں اس کو کہتا ہوں کہ غار کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یقین کریں. کالا پل سے میں کوئی آیا، ہزارہ کالونی جو ہے وہ تو خیر ہے ہی اناتھورائز ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی پروگرام، کیونکہ اس وقت بہت ساری کمپنیاں چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، ہمارے خود پاکستانی چاہتے ہیں کہ اتنی اچھی زمین کو ورٹیکل بلڈنگ آسمان کے اوپر جو ہے لے کے جائیں، جہاں ہمارے دفتر اچھے ہوں، ہمارے آفیسر کا رہنے کا انتظام اچھا ہو. لیکن اس پاکستان کی سرزمین، اتنی قیمتی زمین جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو انہی کے فائدے کے لیے. یہ ایک دوسرا پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ کرے. 12 یا 13 تاریخ کو گورنر ہاؤس کے اندر ہمارے جتنے پروجیکٹ ہیں اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں. ہم سارے جتنے بھی ڈیولپر ہیں پاکستان کے باہر کے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کریں. یہ 70-72 سال سے یہ زمین کسی نے استعمال نہیں کی، کوئی انکم اس کی نہیں ہے، لوگ اس کو انکروچ کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان کی سرزمین کو پاکستان کی ریلوے کے لیے استعمال کریں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائیں، بی او ٹی پہ جائیں، آؤٹ سورسنگ کریں. لیکن اس گمبھیر مسائل جو اس وقت جو ہے لاس ہو رہا ہے، اس سے ریلوے کو آپ نکالیں. میں نے یہ پہلی مرتبہ یہ کام نہیں کیا، دنیا میں ہر ملک نے کیا ہے. اس لیے کوئی نئی چیز میں نہیں انوینٹ کرنے لگا. انشاءاللہ تعالی جب وہ پروپوزل دیں گے، اس کے بعد جو ہمارے قواعد ہیں پیپرا کے، اسی قواعد کو مد نظر رکھ کے، تاکہ بجائے اس کے کہ کنسلٹنٹ ہائر کرنے میں ہمیں 1 سال نہ لگے، یہ اب دنوں اور مہینوں کی بات ہو رہی ہے. اس کو میں آگے لے کے جاؤں گا، ریونیو زیادہ کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے. آپ سے میری گزارش ہے، چونکہ ویب سائٹ جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے اس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ویب سائٹ پہ آپ باقاعدہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بشرطے کہ میں معافی چاہتا ہوں کسی کا بھی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو، نیشنل انٹرسٹ ہو، میرے آفیسر پہ نظر رکھیں، مجھ پہ ذاتی نظر رکھیں، اور تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر رہے ہیں. ہمارا قبلہ درست کرنا آپ کا کام ہے. میں ملک پاکستان سے کیا لیتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ واضح کر دوں، کوئی بزنس میرا پاکستان کے اندر نہیں ہے. میرا بزنس یو ایس کے اندر ہے، تیل کا بزنس ہے. پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہاں سے پیسہ یہاں لا رہا ہوں، کبھی یہاں سے پیسہ وہاں نہیں گیا، پہلا. دوسرا، ریلوے کی منسٹری سے جس طریقے سے پہلے میں کوئی چیز نہیں لیتا تھا، میں نے ایک خانسامہ 1 ہفتے سے لیا ہوا ہے، اور ایک ڈرائیور جب میں اینٹی نارکاٹس کے اندر تھا. اس کے علاوہ میں نے ہر چیز جو ہے وہ میری اپنی ہے. اس سے پہلے بھی جو میں وزیر تھا میں اپنا سب کچھ استعمال کرتا تھا. انشاءاللہ تعالی آپ میرا احتساب کریں گے، دیکھیں گے کہ کوئی اور چیز. ہاں، میں جب اس ٹرپ پہ آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں سرکاری گاڑی کے اندر پھر رہا ہوں، لیکن جب اسلام آباد دوسری کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اپنی گاڑیاں استعمال کرتا ہوں، اپنے میرے ڈرائیور ہیں. یہاں پر بھی ریسٹ ہاؤس میں رہتا ہوں تو اپنا کھانا کھاتا ہوں اور اپنا کرایہ دیتا ہوں. اس لیے
اسی سچائی سے اسٹریٹی میئر سے انشاءاللہ تعالی میں ہر بات کا جواب دوں. مہربانی کر کے آج اس امپارٹنٹ پریس کانفرنس کے اندر کوئی سیاسی بات نہ کریں ریلوے سے متعلق، اس لیے کہ اس قوم کے سامنے آپ پانچواں پلر ہے، ستون ہے. آپ کے سامنے میں جواب دہ ہوں تاکہ میں ریلوے کو جہاں غلطی کروں گا مہربانی کر کے مجھے بتائیں گے اور میں اس کو درستی کی طرف لے کے آؤں. اعظم سوادی صاحب، آپ کے جو پوری گفتگو کا محور ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ریلوے کی زمین ہے. نہیں، تو اسٹیل مل کے پیچھے بھی ایسے میں نے پہلے کر دیا کہ دیکھیں نا، آپ نے شروع اتنا غلط کر دیا ہے، کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے. آپ نے غلط کہا، آپ نے غلط کہا. میں نے کہا نقصان جہاں اس لیے کہ میڈیا کا کام یہ نہیں ہے یار، میڈیا کا کام نیشن کو آگے لے کے جانے کا ہے. میں جو سوال سنیں آپ کا اس وقت 2 سے 2.5 ارب اب میرا جواب سن لینا. 2 سے 2.5 ارب جو ہے اس وقت آپ کا بجلی جو ہے اس کی فنڈ کے اندر آپ کا ہم چوری کر رہے ہیں. اس کو میں ختم کر رہا ہوں، میٹر لگا رہا ہوں. ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو مفت جو ہے بجلی دی جائے. یہ آج تک کسی نہیں کیا، میں کر رہا ہوں. آپ کا میں ڈیزل دیکھ رہا ہوں، ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں، مانیٹر کر رہا ہوں کہاں کہاں نقصان ہے. جناب علی، کوئی چیز آپ کی ایک یوٹیلیٹی ایک چیز پڑا ہوا ہے، یہ پانی ہے، اس کا استعمال نہیں کریں گے یہی خراب ہو جائے گا. اس لیے میری گفتگو کا متن جو ہے کسی اور طرف لے کے جائیں. جی آدم صاحب سے سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 5 مہینوں میں 17 ارب روپے کا خسارہ. آپ سے پہلے جو وزیر تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ریلوے جو ہے وہ خسارے سے نکل آئی ہے. دیکھیں اب سن لیں میرا پورا سوال تو ہونے دیں. جی. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب آئے کراچی، آپ نے رات کی تاریکی میں بھی کہیں چھاپے مارے ہیں، آپ نے آپ نے کچھ لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا. تو تھوڑا سا یہ واضح کر دیں کہ ان لوگوں کو سسپینڈ کیوں کیا گیا اور پھر اس کو کس کے کہنے پر یا کس کے دباؤ پر آپ نے ان کو بحال بھی کر دیا؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے میرا خیال ہے ایک کو سسپینڈ کیا، ایک آدمی، ایک کو نا، صرف ایک آدمی کو اس کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے سسپینڈ کیا اور کسی کو بحال نہیں کیا. کیا رپورٹنگ ہے دیکھیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ ہے ہمارے ایمان کی پہچان اور ہماری بنیاد. آپ اعظم سوادی کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے میڈیا جو باتیں کر رہا ہے نا، یہ بڑے بڑے پنڈت جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کر. اس لیے جناب علی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اسی سچائی سے جو میں نے آیت پڑھی ہے، ایک آدمی کو سسپینڈ کیا ہے، انکوائری ہوگی، اس کو باقاعدہ ڈیو پروسیس پوچھا جائے گا کیوں نہیں تھا، وجہ کیا تھی، اور رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے اس کو پھر دوبارہ ہم نے بحال نہیں کیا. میڈیا نے 20 دن آپ کے دھرنے کی کوریج کری تھی، اسی کوریج کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے اور اسی کی سب قیمت ادا کر رہے. تو میڈیا پہ اتنی زیادہ فوکس مت کریں، میڈیا نے تو اپنا کردار ہر دور میں اچھا ادا کیا. پورا سوال ہی نہیں سنتے. پورا میں نے پہلے کہہ دیا کہ میڈیا ہماری عمارت کا 5واں ستون ہے. میں نے چند پنڈت کی بات کی ہے، اس لیے جو ہے اس کو ہمیشہ جب بھی کوئی یہاں پر وزیر آئے، مشیر آئے، کوئی سیاسی لیڈر ہو تو خدا را اس کی بات کا غلط جو ہے یا منفی اس کی بجائے اس کو مثبت طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. میڈیا اگر ہمارے اوپر نہیں ہوگا، ہمارا احتساب کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے میڈیا کے، بتا دوں. یہ بتائیے، آپ سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے کہا کہ افسران کا طرز زندگی آپ چینج کریں گے، دیگر چیزیں، دنیا بھر میں ریلوے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسافروں کو، عوام کو سستا اور محفوظ سفر فراہم کرے اور سامان کی سستے نرخوں میں تقسیم کا یہ کرتے ہیں. اگر ٹرین ہی ٹائم پہ نہ پہنچے اور مسافر، افسر تو پہلے بھی بڑی لگژری تھے، منسٹر بھی سویٹ میں رہتے تھے، بائی آتے جاتے تھے، وہ تو اپنی کبھی انہوں نے سلون بھی استعمال نہیں کی ہوگی میرا خیال. جبکہ اگر ماضی میں چلے جائیں تو وفاقی ریلوے محمد خان جنیجو بھی وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور وہ ریلوے کے منسٹر بھی رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ جو ہے ٹریول جو ہے وہ ریلوے کی سلون میں کرتے تھے اور جاتے ہوئے رکتے ہوئے جاتے تھے. اب وفاقی وزیر تو پی سی ہوٹل کے سویٹ میں رہتا ہے اور جہاز میں آتا جاتا ہے تو اسے ریلوے پتہ ہی نہیں. تو بنیادی نقطہ یہ آج بھی کراچی اور لاہور سے سنا ہے کہ کینسل کر دی گئی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مسافروں کو سہولت نہیں ملے گی تو ریلوے کا کیا کرنا؟
ہمارا انٹرفیس جو ہے یا ہماری عزت جو ہے ہمارا مسافر ہے اور ہمارا فریٹ ہے، جس کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے کہ آپ ادھر سے شروع کرتے ہیں، میں ادھر اوپر سے شروع کرتا ہوں کہ جس ملک کے اندر آپ کا ریلوے پچھلے 40-50 یہ ہے وہ بنیاد جس کی وجہ سے نہیں کر سکتے. 40-50 سال سے جو ریلوے جو انگریز بنا کے اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کو پورے پاکستان کے اندر بنا کے دے گیا، اگر وہ 40 ارب ایوریج لاس کرتا ہے تو آپ کیا اپنی کلائنٹیج جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہ آپ پیسنجر ہو یا فریٹ ہو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری سہولتیں عوام کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس وزارت میں نے کام کیا ذرا پوچھ لیں وہاں میری پہچان وہ وزارت ہے، وہ سیکٹری ہے، وہ آفیسر ہیں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں. سائنس ٹیکنالوجی میں چلے جائیں، کیا ہے، کیا خرچہ تھا. میں بھی باقاعدہ جہاز کے ذریعے آیا ہوں لیکن اپنا کرایہ دے کے آیا ہوں، اور میں ریسٹ ہاؤس میں ریلوے کے رہ رہا ہوں، اپنا کرایہ دے رہا ہوں اس میں. اس لیے سر سب سے بڑا منصوبہ ریلوے کا وہ دوسرے پہلے جو وفاقی وزیر تھے وہ 14 دسمبر کو اس کو چلا رہے تھے. وہ 14 دسمبر بھی گئی، نومبر بھی گئی، اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کا حکم بھی گیا. جو دگروڑ سے لے کے نازم آباد تک ہے جہاں پر انکروچمنٹ بھی ہے، بلکہ سیوریج کی بڑی بڑی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں، جو ریلوے کے نااہل افسران نے قبضے کروائے ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں کہ وہ یہ ایسے تھوڑی اتنی آبادیاں بن گئی ہیں. کسی کو لٹکانے والی بات وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعظم کہتے تھے میں لٹکا دوں گا، وہ تو ہمیں عوام کو لٹکا رہے ہیں اور کسی کو نہیں لٹکا رہے ہیں، اور گالیاں دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اور یہ یہاں ریلوے جو ہے اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ٹرینیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے لیٹ ہیں، اور پھر اس کے بعد کمپیوٹر آنے کے باوجود کسی اسٹیشن پہ جو ہے ای ٹکٹنگ نہیں ہے. یہ سارے نظام جو ہے آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے جہاز سے آیا ہوں، یہ جہاز سے جیسے آئے ایسا جہاز والا کوئی کام ریلوے میں بھی کر دیں کہ یہ بھی اپنے ٹریک پہ چڑھ جائے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ وہ ساری مثبت باتیں جو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ٹھیک کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا سب سے پہلے احتساب کیا جائے، دیکھا جائے کیا کر رہا ہوں. مجھے دوسروں کے گناہوں کے اندر جو ہے مہربانی کر کے نہیں پکڑیں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا مافیا جو ہے کس نے ان زمینوں کو اور اس کے وسائل کو جو ہے ختم کیا. یہی میری آفیسر میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس ملک کی جائیداد کو اس ملک کے لیے آپ استعمال کرو، اپنے ویلفیئر کے لیے اور عوام کے ویلفیئر کے لیے استعمال کرو. کب تک یہ ملک پاکستان اپنے خزانے سے 40 ارب روپیہ ٹیکس والوں کا، غریب کا انڈائریکٹ ٹیکس سے آپ کو جو ہے پے کرتے رہے گا، اس کے اوپر اپنی شاہ خرچیاں جو ہے آپ کرتے رہیں گے. میری ایک چیز کے اوپر نظر ہے، جتنی بھی انکروچمنٹ ہیں، میں چیف جسٹس آف پاکستان کا مشکور ہوں، خاص کر کراچی کے تناظر سے، کہ اس نے باقاعدہ طور پہ ایک سرویلنس کی زبردست قسم کی ٹیم رکھی ہوئی ہے. میں انہی کی معاونت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس انکروچمنٹ کو چھوٹا آدمی کوئی نہیں کرتا. میری پولیس، میرے ریلوے کے ملازمین اور جو میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، یہ 3 ملیں گے تو آپ کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا باہر سے. انشاءاللہ میں اس ذمہ داری سے آپ کو بتاؤں. جی لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آج جتنی بھی حکومتیں آئیں کسی نے بھی موٹر ریل بنائے، ہر ایک نے ایئرپورٹ بنائے. یہ دیکھیں یہ سوال ہے. لیکن کبھی ریل کی پٹری کہیں نہیں گئی. ایسے بہت سارے علاقے جہاں بس والوں کی چالنی ہے، اگر وہاں سے آپ ٹریک وہاں پہنچا دیا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ریلوے کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا سر، یہ ہے سوال آج کا. میری اکاؤنٹیبلٹی کا یہ سوال ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے 18 ویلر یہاں سے چلتے ہیں، ٹرک لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم نے ٹرین سے فریٹ کو جو ہے تباہ کر دیا. اس لیے ہمارے اندر سے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جس کو میں نے ختم کرنا ہے. ایسے 11 ملین سے 11 ارب سالانہ سے 22 ارب نہیں آئے گا. میں اپنے اندر جو مافیا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرنے جا رہا ہوں. جی آپ سے پہلے ماضی میں یہی دونوں چیزیں بہت اچھی چل رہی تھی.
भी अच्छे से चलते रहे और हॉस्पिटल भी अच्छे चलते रहे, एक चीज इस तरह सारी चीजें आप आउटसोर्स करते चले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, इमरान खान साहब माजी में सारी चीज की मुखालफत करते हैं, पीटीआई के निजकारी की मुखालिफ रही है, तो अब क्या होगा? सर ये निजकारी नहीं है। आप जो है कोई चाय पीते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप दूध जो है अपने घर के अंदर क्या बकरी गाय या भैंस जो है वो रखते हैं, या दूध जो है अवेलेबल है? सुन ले मेरी आप बात, आपने आपकी जवाब। इसलिए मुझे बेहतर काम करने दें। मेरे दिमाग जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे है। कौन बेहतर, मेरा काम जो है आपके मुसाफिर को जल्द अज जल्द टाइम के मुताबिक जो है लेके जाना दूसरी जगह, आपके फ्रेट को जो है उसी हिसाब से लेके जाना। इस वक्त रेलवे पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, और जब मैं सच्ची बात करता हूं तो आप उसका बिल्कुल उल्टा जो है। मैं 1974 के अंदर लास्ट टाइम जब मैं रहता था यहाँ पे कराची में, हवेलियां से कराची आया था, और अब जब मैं वजीर बना तो मैंने रेलवे देखी, इसलिए कि ट्रस्ट नहीं था। रेलवे में सफर करना यकीन करें इतना जबरदस्त सहूलत का सफर है, लेकिन आम आदमी का ट्रस्ट नहीं कि कब पहुंचेगी। और जब मेरे साथ जो सफर कर रहे थे वो कह रहे थे कि खुदा का वास्ता मिनिस्टर साहब हर वक्त आया करें ताकि ट्रेन टाइम के ऊपर पहुंचे। अगर पंक्चुअलिटी में नहीं दूंगा आगे बिजनेस नहीं जाएगा। हमारा सामान गुम हो जाता है रास्ते से, कोर्ट में केसेस है हमारे खिलाफ। ये सारी चीजों पर मेरी नजर है। थोड़ा सा मुझे इंशाल्लाह ताला टाइम देंगे। स्कूल चलाना, मैं फिर कहता हूं, अस्पताल चलाना, अगर मुझे अपने वर्कर को बेहतर मेडिकल उसकी फैसिलिटी दे सकता हूं, उस अस्पताल को बेहतर तौर पे चला सकता हूं आप लोगों के लिए, जो मैं नहीं कर सकता और आज तक कामयाब मॉडल नहीं है ये, तो मुझे क्या जरूरत है खुद चलाने की। सर मुझे जरा जो जहां पे इस किस्म के ग्लिचेस हैं ना, जहां पे मुश्किलात हैं, उसको मुझे जरा थोड़ा समझने दें। जिस तरह मैंने कहा ना, मेरी कराची की आमद, ये आपकी अखबारें और आपका मीडिया इस बात का गवाह होगा कि मैंने कहा है कि नो टाइम, मतलब टाइम इतना नहीं जितना आप पीटीआई की हुकूमत जो है इमरान खान को नहीं दे रहे कि दो साल और 4 महीने में अभी जो है एहतसाब कर रहे हैं। जिसने 30 साल 40 साल किया है उससे नहीं पूछना। इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा टाइम देंगे। मैंने आपको कहा है कि 11 अरब सालाना से इंशाल्लाह 22 अरब से ज़्यादा बग़ैर नई वैगन लेने के, बग़ैर नई जो है वो कोचेस लेने के इंशाल्लाह ताला मैं फ्रेट को आगे ले जाऊंगा, और कोचेस के अंदर जो है जो रेवेन्यू उसको इम्प्रूव करूंगा। आपकी जो चोरी, थेफ्ट, इंक्रोचमेंट हो रही है, खुदा के फजल से ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इसको बहुत कम इंशाल्लाह ताला करूंगा। अफगानिस्तान के साथ जो है ट्रेड बनाने के हवाले से बहुत अच्छा सवाल, अहम मंसूबों के ऊपर जो है बातचीत हो रही थी। बहुत अच्छा सर। ये जामा पहनाया जाएगा, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। 11 तारीख को उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि मैं उज़्बेकिस्तान जाऊं। ऑलरेडी एक लेटर जो है अपील के तौर पर इमरान खान साहब ने, अशरफ गनी ने और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने साइन कर लिया है। मेरा ख्याल है कोई 8-10 दिन पहले। 11 तारीख को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उज़्बेकिस्तान की जो सारी टीम है उसके साथ जो है इसकी जो फिजिबिलिटी है, इसका जो मतलब टेक्निकल फाउंडेशन है, जो भी चीज़ें बुनियादी चीज़ें उसको तय कर रहे हैं। इसमें चूंकि 3 ममालिक शामिल है, और 3 ममालिक नहीं बल्कि आपके पूरे सेंट्रल और सदर्न स्टेट जो है रशियन स्टेट जो शामिल है। बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट है। इसकी वजह से आपका गवादर जो है, जो भी प्रॉस्पेक्ट थे, ये इंशाल्लाह ताला डबल हो जाएंगे। इसलिए ये मंसूबा हमारे लिए बहुत अहम मंसूबा है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने, हमने अपील किया कि 4.5 बिलियन जो है वो दे। ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान ने मज़ार शरीफ तक अपनी लाइन ले आए हैं। ये भी मैं आपको खुशखबरी दूं, उज़्बेकिस्तान ने अपना बुनियादी काम कर दिया है। अब मज़ार शरीफ से काबुल और काबुल से पेशावर में हमने जो है इंशाल्लाह ताला इसको कनेक्ट करना है। और दूसरा ये बताइएगा कि रेलवे पुलिस जो है वो उसकी तादाद जो है बहुत कम है। जब भी इंक्रोचमेंट के या दीगर जगहों पे रेलवे अफसरान जाते हैं तो पुलिस की नफरी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मलामत का सामना करना पड़ता है। तो रेलवे पुलिस के हवाले से बताइएगा कि नफरी जहाँ पे खुला है वो आप पूर्ण कर रहे हैं नफरी। सर इसके साथ एक सवाल और जो जोड़ लीजिए,
कि अरबों रुपए की जमीनों पर कब्जा होता रहा है। अभी जो तिजोरी टावर पे जो कब्जा हुआ, इसका फैसला आ गया, उसकी जो रिहायशी जिन्होंने बुकिंग कराई थी लाखों करोड़ों रुपए की, उनका क्या बनेगा? मून गार्डन के रिहायशी आज भी रुल रहे हैं, उनका क्या बनेगा? और पुलिस जो है वो कब्जा कराने से पहले उनकी चौकीदारी भी करती है, और जब ऑपरेशन होता है तो उनको पहले इत्तला दी जाती है। इसका जवाब जो है मैं बिल्कुल इस तरह दूं, ये दोनों का सारों का एक ही जवाब है। इसका जवाब ये है, खासकर इस किस्म के जो नाजायज कब्जे जो है हमारे, मैं पहले कहता हूं ना कि सरकारी अफसर, मिनिस्टर, जो पॉलिटिकल हायरार्की है, मिनिस्टर से मुराद पॉलिटिकल हायरार्की है, और रेलवे पुलिस मिलने के बगैर, इन तीनों के मिलने के बगैर कब्जा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह आप चोरी की गाड़ी किसी ने खरीदी है, चोरी की गाड़ी जब पकड़ी जाएगी, असली मालिक जो है वो अपनी गाड़ी ले जाएगा, और जिसने भी पैसे खर्च किए हैं वो सारे जो है इंशाअल्लाह ताला हाथ बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान की रेलवे की जमीन का एक एक इंच मैं उसका इमानतदार हूं। यह जिम्मेदारी मुझे मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कब्जा माफिया का नाका बंद करूंगा। पुलिस का जहां तक ताल्लुक है, इसी पुलिस से मैं काम लूंगा, नया आदमी नहीं लेके आने वाला। न मैं रेलवे में भर्ती करने वाला हूं, न मैं पुलिस में भर्ती करने वाला हूं। हम इंशाअल्लाह ताला इनकी तनख्वाहें दे के, इनको रिवार्ड दे के, इनकी बेहतर एकोमोडेशन करके, बेहतर सहूलतें दे के, बेहतर ट्रांसपोर्ट दे के, इनको इज्जत दे के, प्यार दे के, इन्हीं लोगों से इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। कल मैं शाबाश देता हूं अपनी रेलवे की पुलिस को। मुझे सियासी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिंध पुलिस, बाकायदा तौर पे कहता हूं कि नाजायज कब्जा कराने में रेलवे की पुलिस से ज्यादा सिंध की पुलिस जो है इसके अंदर शामिल थी, और खुदा ताला का शुक्र है। फिर मैं कहता हूं कि अगर ऊपर डंडा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका अगर न हो, तो इन जमीनों को इस माफिया से, जो बड़े बड़े माफिया है, छुड़ाना ये कोई आसान नहीं है। इसलिए रेलवे का मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं सलाम पेश करता हूं रेलवे की पुलिस को, मैं सलाम पेश करता हूं अपने रेलवे के अफसरान को जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिनके ऊपर पथराव हो रहा था, और मैं सलाम पेश करता हूं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को कि जिन्होंने पीछे से जो है ये डोर हलाई, और जिसकी वजह से मुल्क की प्रॉपर्टी किसी आम आदमी की प्रॉपर्टी नहीं बनी, और इंशाअल्लाह ताला इसको वागुजार कराएंगे। सर देखें, इसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। एक बात तो यह है ना कि काला पुल के ऊपर जो हमारी कॉलोनी है, वो कॉलोनी जिस हालत के अंदर है, मेरा ख्याल है मुझे बयान न करने दें। इसलिए इमरान खान ने हमेशा कहा है कि हमारा जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो अगर गरीब वर्कर जो है उसकी जिंदगी के अंदर हम कोई चेंज लेके आ गए, तो इंशाअल्लाह ताला हकीकत चेंज होगी। इसलिए आखिरी सवाल जी। इंशाअल्लाह ताला देखें जो बुनियादी बात है कि जिस तरीके से ये हाउसिंग सोसाइटी का एक पूरा ग्रोह माफिया जो है जो डेवलप हुआ है, उसके अंदर हमारा इतना रोल है नहीं। मैं इसको देख रहा हूं, अभी जो है मेमन साहब से गाड़ी में मैंने बात की है कि उसको किस तरीके से जो है इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन बात यह है कि अब वो सूबाई हुकूमत के, और सूबाई हुकूमत आपको पता है कि मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए, तो अगर अपने लोगों की हिफाजत इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत सारे
ایسی سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کبھی تک یاد کریں گے. اس لیے مہربانی کر کے مجھے بتائیں کون سے افسر اس کے اندر شامل ہیں، میں خود بھی کر رہا ہوں، مجھے بتائیں انشاءاللہ.